السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی عادت کے مطابق پوچھ لیا کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں، ناراض نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ کو جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں علماء کرام کی گفتگو سے بڑا محظوظ ہو رہا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، اور یہ لوگ اصل ہمارا اثاثہ ہیں، علماء کے ساتھ ہی ہم ہیں، اگر علماء نہ ہوں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ علماء کرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا اور جہل غالب ہو جائے گا۔ وہ علم کیسے اٹھے گا؟ آپ نے فرمایا علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء اور ہماری جماعت کے بڑے بہترین اساتذہ تھے، وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اب جو موجود ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو قیامت کی نشانی نہ بنانا، اور ان کو قائم رکھنا، ثابت رکھنا، ثابت قدم رکھنا، اور دین کے لیے ہمارے لیے ان کو بچا کے رکھنا۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے، ہماری قوم کا اثاثہ ہے، ہمارے دین کا اثاثہ ہے، ہمارے مسلک کا اثاثہ ہے۔ بڑی آراء علماء کرام کی جو میں سن رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اب سب نے ٹھیک فرمایا ہے، اس کے اندر میری یہ چھوٹی سی رائے، اس کو بھی اگر جگہ دے دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے قیمت بڑھ جائے گی کہ اپنے اندر اخلاص سے نیت کو شامل کریں۔ اخلاص سے نیت اگر ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کر دیں گے، مصائب کو دور کر دیں گے، اور ہمارے لیے راستہ آسان فرما دیں گے۔ بھی ایک آواز مجھے یہ بھی سنائی دی کہ تدریس کے سلسلے میں اور علم کو آگے پہنچانے کے سلسلے میں دیوبندی ہم سے آگے ہیں۔ میں بھی، میرے علماء، میرے اساتذہ دیوبندی ہیں، ان میں سے مولانا محمد یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العزیز، میں نے بخاری ان سے پڑھی۔ وہ اکثر ہمیں یہ کہا کرتے تھے، جب جلسہ شروع ہوتا تو پہلا خطاب ان کا یہ ہوتا تھا کہ اپنی نیتوں کو درست کرو، جس کی نیت درست نہیں ہے وہ ابھی میرے ادارے سے نکل جائے۔ ان کا کیا مقصود تھا کہ یہاں رہ کر نیت یہ کرو کہ ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، ہم نے دنیا کا علوم حاصل نہیں کرنے۔ وہ علوم نہیں ہے، وہ فنون ہے، اور علوم یہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، قرآن حدیث کے جو علوم ہیں۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب ادارہ شروع کرنا تھا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں پر اسلامی اور عصری علوم کو جگہ دوں اور انتظار کر کے دونوں کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ اس سلسلے میں نے عمرہ کرنے کی نیت کی، اور بیت اللہ شریف میں جا کے میں نے استخارہ کیا کہ یا اللہ، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ رات کو خواب میں ان کو ایک بہترین سنگ مرمر کا تختی نظر آئی، جس پر بڑے موٹے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، النجات فی علوم المصطفیٰ۔ کہتے ہیں بس اس کے بعد میں نے یہ ارادہ ختم کر دیا کہ عصری علوم کو اس کے اندر انتظار کرنا ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا
حدیث کے علوم وہ بھی میں پڑھاؤں گا، اور وہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ اپنی نیتیں درست کر لو۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں رہ کر دین کے علوم حاصل کرنے ہیں، سکول کالج کے نہیں، اور سکول کالج کے علوم یہ نجات نہیں ہے، نجات علوم مصطفیٰ میں ہے۔ انہوں نے فرمایا ہمیں سبق میں ایک دفعہ کہ میرے ابا جی نے مجھے کہا تم مولوی فاضل کیوں نہیں کرتے؟ مولوی فاضل اس وقت بہت ہی مشکل تھا، اس وقت تو آسان ہے، ہر بچہ تیاری کر کے فاضل عربی کر لیتا ہے۔ تو اس وقت تمام تفاسیر، تمام احادیث کی کتب، پوری تاریخ اسلامیہ، منطق کے تمام علوم اور فلسفہ کے تمام علوم اس کے اندر شامل تھے، اور وہ بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ اس لیے بعض علماء جنہوں نے مولوی فضل کیا تھا وہ اپنے نام کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے، خاص طور پر شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے والد بزرگ جو اس ادارہ کے بانی تھے وہ بھی مولوی فاضل تھے، اور ہمارے بڑے بھائی مولانا محمد یونس جو ان کے ساتھ ہی شہید ہو گئے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کے ساتھ میرے بھائی جان حافظ محمد یحییٰ عزیز رحمۃ اللہ علیہ، دونوں نے مل کر میری والدہ کا دودھ پیا تھا، رضائی بھائی تھے ہمارے، وہ بھی علوم عربیہ کے فارغ تھے، اور عالمی شہادت ان کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے کوشش کی کہ میں مولوی فاضل کا امتحان دے دوں، ابا جی نے منع فرمایا کہ نہ دینا، داخلہ نہ بھیجنا، بڑا مشکل ہے، خواہ بدنامی ہوگی، لیکن انہوں نے بغیر پوچھے داخلہ دے دیا، بھیج دیا۔ یہ ہمارے ماموں جان نے ہمیں بتایا کہ میں ابا جی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے بھائی جان مولانا یونس صاحب وہ آئے اور مجھے کہتے ہیں ماموں جی کہتے ہیں یونس پاس ہو گیا۔ ہمارے ابا جی خوش بھی ہوئے اور کہنے لگے یہ مجھے سنا رہا ہے، کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت تھی، مولوی فاضل کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ ہمارے ماموں جی بتاتے ہیں کہ ہم علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے، ابا جی ہمارے ان کے ساتھ تھے، اور وہاں مسجد کے اندر نماز پڑھی مغرب کی، مغرب کے بعد خادم آیا، اس نے کہا جی آپ شہر میں چلے جائیں، میں نے تالا لگانا ہے۔ تو ماموں جی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، رات یہاں ٹھہریں گے، صبح ہم جائیں گے۔ تو کہنے لگا نہیں یہاں اجازت نہیں ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ تو کہتے میں نے کہا ہمارا تو چھوڑیں، یہ ہمارے پاس مولوی فاضل ہیں، ان کو بھی لے جائیں ساتھ۔ کہنے لگے اچھا تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس بنا پر اس نے یونیورسٹی کا جو مہمان خانہ تھا اس کو کھولا، ہمیں وہاں بٹھایا، کھانا کھلایا، ہمارے لیے بستروں کا انتظام کیا، اور کہا کہ آپ نے صبح جانا نہیں ہے جب تک آپ ناشتہ نہ کریں۔ میں یہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مولوی فاضل کا بڑا مقام تھا اور بڑا احترام کرتے تھے لوگ۔ ہمارے استاد محترم مولانا شیخ صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے ابا جی نے کہا کہ تم مولوی فاضل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں ابا جی میں نہیں کروں گا، میں اس کو اپنی شایان شان نہیں سمجھتا۔ کہنے لگے نہیں تم کر نہیں سکتے ہو اس لیے کہہ رہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات اس کی غیرت مجھے آئی، میں جلدی سے وہاں سے لاہور آیا، اور نیلا گنبد میں لڑکے تیاری کر رہے تھے فرض کی، تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے خود تیاری کرنی تھی، میں نے ان کو تیاری کرانا شروع کر دی، ان طلباء کو بھی تیاری کرائی، خود بھی کی، امتحان کیا، پاس ہو گیا، میرے پاس سند آ گئی۔ میں نے جا کے اپنے ابا جی سے کہا ابا جی یہ دیکھیے آپ کہتے تھے کر نہیں سکتا،
पास देख के खुश हुए, मैंने उसको फाड़ दिया। मैंने कहा कि मेरे लिए इसकी कोई हैसियत नहीं, इसको हैसियत नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ी हैसियत इल्म की है, कुरान की है, हदीस की है। जिसके पास उलूम कुरान है, जिसके पास उलूम हदीस है, उसको किसी इल्म की, किसी फ़न की ज़रूरत नहीं है। ये फ़नून है, हमें BA कॉलेज के उलूम और यूनिवर्सिटी के उलूम, ये फ़नून है, उलूम नहीं है। उलूम कुरान और हदीस। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तक़ासर अन्हु अफ़आमुर रिजाल। उलूम तो सारे कुरान हदीस के अंदर हैं, और जिसको अल्लाह जिस पर एहसान फरमाते हैं, जिसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाते हैं, उसके लिए कुरान और हदीस का फ़हम आसान कर देते हैं। मैं यही कहता हूँ कि आप लोग उन उलूम की तरफ नज़र न करें, उनसे सर्फ नज़र कर लें और अपनी पूरी तवज्जो उलूम इस्लाम पर दें। आप इसके अंदर माहिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत के साथ वो उलूम आपके पाँव तले होंगे। वो उलूम नहीं है, वो फ़नून है, और वो फ़नून वाले लोग सब आपके पीछे पड़ेंगे। मुझे याद है सैयद अबू बकर गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह तो पूरे पंजाब के अंदर इस्लामियात के अंदर MA के अंदर फर्स्ट आए, अव्वल दर्जा हासिल किया। उनको मिलने के लिए एक लड़की आई और कहती है कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप MA में फर्स्ट आए हैं। मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैंने कोशिश की थी कि मैं ये दर्जा हासिल कर लूँ, लेकिन ये आपके हिस्से में लिखा हुआ था। तो सैयद अबू बकर गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह उससे क्या कहते हैं, ज़रा गौर से सुनिए। सैयद अबू बकर फरमाते हैं, मुझे नहीं पता कि आपके वालिद कौन हैं, आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। आपको मालूम है कि मैं एक मौलवी का बेटा हूँ। तुम 1000 कोशिशें कर लो, मौलवी के बेटे से बढ़ नहीं सकती। ये उनका फखरिया ऐलान था कि वो मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जमंद थे, और उनकी ज़िंदगी में उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ। वो बड़ा दुआएं करके क्या करते थे और कहते थे, या अल्लाह मेरे बेटे को राह हिदायत कर लिया। एक दफ़ा वो उनके कमरे में चले गए और उनकी किताबें बिखरी हुई थी। उन्होंने सारी किताबें दुरुस्त करके खड़ी करके तय करके रख दी और कहा, वो बकर तुम्हें पता नहीं है किताब का इल्म, किताब का अदब, इल्म का अदब ये ज़रूरी है, इसके बगैर इल्म नहीं आता। तो ये क्या कर पीछे हट गए। वो बकर साहब फरमाते हैं, मैं उठा और मैंने अपनी ठोकर से किताबों को फिर बखेर किया और मैंने कहा, अब्बा जी आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं, आपको किसने कहा था मेरे कमरे में। यानी ये हालात थे, लेकिन मौलाना गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं उनके हक़ में उनकी वफ़ात के बाद कबूल हुई, और फिर अल्लाह ने उनको ऐसा मुकाम दिया कि वो अल्लाह वाले बन गए और अल्लाह अल्लाह करने वाले और अल्लाह अल्लाह समझाने वाले बन गए। खुद भी वली अल्लाह और अपने शागिर्दों को भी औलिया अल्लाह बनाया और सबको अपने इस मिशन से उनको सब वाबस्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लामी कॉलेज में सदर थे लाहौर में। तो ये यूनिवर्सिटी वाले उनको लेने के लिए आए कि आप हमारे यहाँ चलें। तो कुछ बैठ कर उनका इंटरव्यू लेने लगे। उनका जो प्रिंसिपल था यूनिवर्सिटी का, मैंने कहा, अल्लाह के बंदे तुम इंटरव्यू ले रहे, तुम उनसे पूछो कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं। नहीं, उनका ये मकाम था कि वो कॉलेजों के लोग, यूनिवर्सिटियों के लोग, बड़े बड़े लोग, प्रोफेसर, उलमा, बैरिस्टर और बड़े बड़े प्रिंसिपल कॉलेजों के, वो सब इस बात का एतराफ़ करते थे कि जो मकाम, जो इल्म, जो काबिलियत
ابو بکر سے سید ابو بکر کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ انہوں نے تمام علوم حاصل کیے اور زیادہ تر علوم دین کے حاصل کیے. جامعہ سرکیہ میں انہوں نے حافظ محمد گودری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حدیث حاصل کیا اور عربی میں اتنے ماہر تھے ماشاءاللہ. لاہور کے اندر تو پورے اسلامی ممالک کے علماء اکٹھے ہوئے اور اس کے اندر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ پرویز جو منکر حدیث ہے اس کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے. اور وہاں جتنے علماء تھے عرب ممالک کے ان کے جتنے بھی مکالمات تھے ان مکالمات کا ترجمہ سید ابو بکر رضی رحمۃ اللہ علیہ پرچہ حدیث کے اندر وہ ان کے ترجمہ آتا تھا. وہ عربی مکالمات کا ترجمہ سب کا انہوں نے کیا. میں بات کچھ لمبی کر گیا. مجھے احترام ہے آپ کا, آپ سے معذرت خواہ ہوں. میرا اصل مقصد جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا تھا اور کیا کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے اندر اخلاص سے نیت پیدا کریں. اخلاص سے نیت پیدا کر کے صرف علوم قرآن و حدیث پر توجہ دیں. یہ باقی امتحانات ہیں یہ آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ اللہ کے فضل و کرم سے جب علوم اسلام سے فارغ ہوتے ہیں علوم عربیہ سے تو اللہ نے آپ کے ذہن کو اتنا مضبوط کر دیا ہوتا ہے کہ یہ فارسی اور انگلش ان کتابوں کو آپ ان کا ترجمہ پڑھیں اور کسی ایک استاد سے ایک کتاب پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کھول دیتا ہے. اور یہ علوم کسی حیثیت کے نہیں ہیں. اس لیے میں بار بار یہی کہوں گا کہ اپنے اندر اخلاص سے نیت پیدا کر لیں اور یہ اہتمام کر لیں اور اس کا اپنے دل میں پورا اہتمام کریں اور نیت کر لیں کہ ہم نے صرف قرآن و حدیث کے علوم کو پڑھنا ہے. باقی علوم کو پڑھنا چاہیں تو پڑھیں لیکن وہ منزل نہیں ہونا چاہیے. منزل مقصود علوم اسلامیہ, علوم قرآن, علوم حدیث. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا اثاثہ ہے اور یہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر میری طرف سے کسی کی رائے یا کسی کے بیان کی کوئی تنقید نظر آئی ہو اور کوئی میں نے ان کی حق میں کوئی بے ادبی کا لفظ بول دیا ہو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. جزاکم اللہ خیر. مشائخ کرام تیسرے محور کی طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں. چونکہ ہمارا وقت پہلے ہی ہم پون گھنٹہ لیٹ شروع کیا تھا تو اگر جو مفتی جماعت نے بات کی تھی اس کے بارے میں کوئی رائے ہو تو آپ ضرور دیجئے تاکہ تیسرے محور کی طرف ہم منتقل ہو سکیں. ایک ضروری گزارش, اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنہوں نے دنیا کو لیڈ کرنا ہوتا ہے وہ تمام مسائل پہ نظر رکھتے ہیں. کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کچھ سبق لے لیں؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر, میری امت میں سب سے زیادہ امت کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے والے ابو بکر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باقی صحابہ ایسے نہیں ہیں, سب کے اندر یہ جذبہ موجود تھا, لیکن اختصاص ابو بکر کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے بیان کیا. واشدہم فی امر اللہ عمر, عمر جیسے مضبوط کوئی بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باقی صحابہ میں کوئی کمزوری تھی, لیکن جو اللہ نے اختصاص ان کو دیا تھا وہ باقی صحابہ کے پاس نہیں تھا. وأصدقهم حیاء عثمان, عثمان جیسا کوئی حیا والا نہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے. اس کا مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کسی مسلمان کے دل میں کہ صحابہ کرام کی حیا پہ کوئی ایک لفظ کیا ایک شوشہ بھی بول سکے. تو یہ اختصاص تھا اس صحابی کا. وأقضاهم علی, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی فیصلے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ کوئی بھی جسٹس نہیں بن سکا صحابہ میں, بہت سارے صحابہ کو یہ منصب ملا اور انہوں نے بخوبی اس کو ادا کیا. وأقرأهم ابی بن کعب, اور ابی بن کعب کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین قاری ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا القرآن من اربع,
ان 4 کا بھی تذکرہ کیا ہے جس میں ان کا نام ہے، اور باقی صحابہ بھی کتنا بہترین پڑھنے والے تھے، لیکن اختصاص تھا ان کا۔ وَعَلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل کو جو ڈیپتھ جانتے تھے حلال و حرام کی، وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باقیوں کے پاس حلال و حرام جو ہے ان کی کوئی تمیز نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن الجراح، آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کی تعریف کی ہے۔ تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم دینی علوم کو اپنا مقصد حیات بنانے کے ساتھ جیسی جیسی صلاحیت ہے اس کی سیگریگیشن اور ڈویژن کر لیں کہ کچھ لوگ ادھر صلاحیت رکھتے ہیں تو امت کو اس ذریعے سے فائدہ دیں، اس صلاحیت کو اسلام کے لیے وقف کریں اور دین کے لیے وقف کریں۔ زید بن ثابت کو اللہ کے رسول نے فرمایا تعلم کتاب الیہود فانی لا آمنہم علی کتابنا، آپ عبرانی سیکھیے، سریانی سیکھیے۔ ٹرانسلیٹر جو ہے ٹرانسلیشن کرتا ہے میری بات کو عبرانی میں، پتہ نہیں وہ بات کیا ان کو پہنچاتا ہے، میری جو کتاب اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس کتاب کو صحیح پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا۔ سارے صحابہ کو نہیں کہا، تو جیسی جیسی صلاحیت ہو، جیسے کہ ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب نے بڑی عمدگی کے ساتھ اس نقطے کو پیش کیا ہے کہ اگر اس کو اس طرح ہم تقسیم کر لیں کہ سب کو یہ فکر نہ دے کہ آپ ادھر نکل جائیں، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کتنے اس وقت بھی یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں، کالجز میں بیٹھے ہیں، وہ اس بات کو وہاں کوشش کریں، نئے بھی اگر جسی کو صلاحیت ہے وہ ساتھ لے لے، لیکن فکر جو ہے بنیادی طور پہ وہ قرآن و سنت پہ مرکوز کیا جائے، اور اختصاص جو ہے جیسے اللہ نے صلاحیت دی ہے اگر کوئی لیتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ ہم اگلے محور کی طرف بڑھتے ہوئے محترم ڈاکٹر باسل قریشی صاحب